زندگی کی حقیقت سے بہت سنجیدہ اور بہت رنجیدہ نہ ہوں۔ ایک بات تو طے ہے کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ جب نظر انداز کرنا شروع کر دیا جائے تو کہو نہیں کنارہ کر لو۔ سانپ کو اگر پنجرے میں بھی رکھا جائے تو کبوتر نہیں بن سکتا۔ حقیقتاً نیک وہ ہے جو اپنی ذات کو ان لوگوں سے علیحدہ نہیں کرتا جنہیں دنیا بد سمجھتی ہے۔ جس چیز کا ہمیں اشتیاق ہو اور وہ ہمیں حاصل نہ ہو، وہ ہمارے دل کو اس چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے جو ہمیں حاصل ہو۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ امیروں کا امیر وہ ہے جو اپنا تخت درویشوں کے دلوں میں پاتا ہے۔ لوگ چائے کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ زندگی ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اور تقدیر ایک دائرہ سے دوسرے دائرہ میں لے جاتی ہے۔ ہم کچھ نہیں دیکھتے سوائے اس چیز کے جو ہماری راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور کچھ نہیں سنتے سوائے اس آواز کے جو ہمیں دہلا دیتی ہے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین کرو کہ زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ مال و زر کے بوجھ نے انسان کی کمر جھکا دی ہے، حرص و طمع کے دشوار گزار راستوں نے اس کی رکابیں ڈھیلی کر دی ہیں۔ محبت دل کے صحرا میں ایک سرسبز و شاداب قطع زمین ہے جہاں فکر کے قافلے نہیں پہنچ سکتے، اور مصائب و آلام نے اس کی پلکوں کو بوجھل کر دیا ہے۔ اب وہ فرش پر پڑا ہے اور خوف و نا امیدی کے سائے اس کے دل کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ اس خوشی سے دور رہو جو کل کو غم کا کانٹا بن کر دکھ دے۔ اگر تم تنہا ہو اور وقت کے دل شکن لمحات تمہارے دل کے محسوسات کو پامال کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تم اس دنیا میں اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی جاؤ گے۔ جب قدرت نے تمہیں اکیلا ہی تخلیق کیا ہے تو پھر تنہائی سے کیوں گھبراتے ہو؟ وہ گدھا جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو اس شخص سے بہتر ہے جو سمجھے بغیر لفظ دہراتا ہے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ اگر مذہب محض جنت کی بشارت کا نام ہے، حب الوطنی ذاتی مفاد کے لیے ہے اور علم کا مقصد دولت اور آسائش کا اصول ہے، تو میں کافر، غدار اور جاہل کہلانا پسند کروں گا۔ یاد کرو یا ملاقات کرو، ایک ہی بات ہے۔ دوستی موقع نہیں، ذمہ داری ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ مخمل کے بستر اور زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے ہوتے ہیں تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریک غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے، باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے،
اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔